اچھا، تو آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ مکہ میں ابتدائی مسلمانوں پر جو شدید ظلم و ستم ہوا اور پھر حبشہ کی طرف ہجرت۔ جی بالکل، ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں کافی تفصیلات ہیں ان تکالیف کی، جسمانی بھی اور جذباتی بھی۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے برداشت کی، اور پھر وہ فیصلہ حبشہ جانے کا۔ جی ہاں، تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ان مشکلات کی نوعیت کو سمجھیں اور اس وقت جو پناہ کی تلاش کی گئی اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، کیا حکمت تھی۔ ٹھیک ہے، آئیے ذرا تفصیل میں جاتے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نشانہ بنایا گیا، جسمانی طور پر۔ جی، یہ صرف دھمکیاں نہیں تھیں، باقاعدہ حملے تھے۔ ایک واقعہ ہے عقبہ بن ابی معیط کا کہ نماز کی حالت میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی۔ ہاں، یہ بہت مشہور واقعہ ہے، اور اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں نہ ہوتے تو وہ بروقت پہنچ گئے اور انہوں نے روکا۔ یہ تو ایک مثال ہے صرف۔ بالکل، اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ واقعہ وہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے کعبہ میں۔ اچھا۔ جی، تو یہی عقبہ اونٹ کی اوجری اور غلاظت لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر ڈال گیا، استغفر اللہ۔ اور وہاں صحابہ موجود تھے جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن وہ کمزور تھے، قریش کے سرداروں کے سامنے بے بس تھے۔ تو وہ کچھ کر نہیں پائے؟ جی نہیں، وہ ہمت نہیں کر سکے۔ پھر حضرت فاطمہ آئیں جو اس وقت کمسن تھیں، انہوں نے آ کے وہ گندگی ہٹائی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے خلاف دعا بھی فرمائی تھی نا؟ جی ہاں، نام لے کر بد دعا کی، اور تاریخ گواہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر پھر جنگ بدر میں مارے گئے۔ یہ واقعات سن کر واقعی دل کانپ جاتا ہے، لیکن یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو محدود نہیں تھا۔ عام مسلمانوں کا کیا حال تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، خاص طور پر جو کمزور تھے، غلام تھے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خاندان، ان پر تو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ تو کیا یہ ایک سوچی سمجھی پالیسی تھی قریش کی؟ یقیناً، یقیناً، یہ کوئی انفرادی غصہ نہیں تھا۔ قریش کی لیڈرشپ یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ نیا پیغام، یہ اسلام ان کے پورے نظام کے لیے خطرہ ہے۔ ان کے سماجی، معاشی، مذہبی سب ڈھانچوں کے لیے۔ بالکل، تو انہوں نے سوچا کہ کمزوروں کو اتنا مارو، اتنا ستاؤ کہ باقی لوگ عبرت پکڑیں اور یہ تحریک شروع میں ہی دم توڑ دے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر صحابہ ٹوٹ گئے تو پیغام خود ہی ختم ہو جائے گا۔ جی، ان کی یہی سوچ تھی۔ یہاں پر ایک بہت گہرا سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے بندوں کو، خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنی سخت آزمائشوں سے کیوں گزارا؟ مطلب اس میں کیا حکمت تھی؟ یہ سوال بہت اہم ہے، علماء نے اس پر بہت بات کی ہے۔ دیکھیں نا، اس میں کئی پہلو ہیں۔ جی۔ ایک تو یہ یاد دہانی کہ یہ دنیا یہ آرام کی جگہ نہیں ہے، اصل کامیابی اور سکون تو آخرت میں ہے۔ صحیح۔ دوسرا، آزمائشوں سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی ہے نا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ مشکلات اصل میں روحانی ترقی کا ذریعہ بن رہی تھیں۔ اچھا۔ اور تیسری بات، شاید سب سے اہم، کہ ان ابتدائی مسلمانوں کی عظمت، ان کی ثابت قدمی، ان کی قربانیاں، یہ رہتی دنیا تک ایک مثال بن جائیں، تاکہ آنے والی نسلیں جانیں کہ حق پر قائم رہنے کی کیا قیمت ہوتی ہے اور کیسا عزم چاہیے۔ بالکل، ان کا صبر، ان کی استقامت، یہ ان کے بلند مقام کی دلیل بن گئی۔ تو جب مکہ میں حالات اتنے خراب ہو گئے کہ رہنا ہی مشکل ہو گیا، دین پر عمل کرنا، جان بچانا، تو پھر اگلا قدم کیا تھا؟ حبشہ کی طرف ہجرت کا فیصلہ کیسے ہوا؟ جب ظلم واقعی ناقابل برداشت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہی یقیناً صحابہ کو اجازت دی کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں۔ یہ کب ہوا تھا تقریباً؟ یہ اعلان نبوت کے کوئی 5ویں سال کی بات ہے۔ اور حبشہ ہی کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے نجاشی، وہ عیسائی ہے لیکن بہت انصاف پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سرزمین پر کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔
جی ہاں، اور یہ سوچیں کہ اپنا وطن، قبیلہ، گھر، کاروبار سب کچھ چھوڑ کر ایک بالکل اجنبی ملک جانا جہاں زبان الگ، ثقافت الگ، صرف اس امید پر کہ وہاں انصاف ملے گا، مذہبی آزادی ہوگی، یہ اس زمانے کے عرب معاشرے میں کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ بہت مشکل فیصلہ تھا۔ یقیناً بہت مشکل رہا ہوگا۔ اچھا، اس پہلے قافلے میں کون لوگ شامل تھے؟ پہلا قافلہ چھوٹا تھا، 11 مرد اور 4 خواتین تھیں۔ لیکن اہم لوگ ہوں گے۔ جی بہت اہم، حضرت عثمان بن عفان اور ان کی اہلیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، حضرت رقیہ رضی اللہ، وہ اس میں شامل تھے۔ اچھا۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن العوام، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ اور ان کی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ، یہ بڑے نام تھے۔ اور یہ زیادہ تر قریش کے معزز خاندانوں سے تھے؟ جی، دلچسپ بات یہی ہے کہ اکثر کا تعلق قریش کے بااثر گھرانوں سے تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ہجرت صرف کمزوروں کی مجبوری نہیں تھی، بلکہ دین کی خاطر اچھے کھاتے پیتے لوگ بھی سب کچھ چھوڑنے کو تیار تھے۔ شاید ان کے لیے وسائل کے لحاظ سے جانا آسان بھی تھا، غلاموں کے مقابلے میں۔ یہ بھی ممکن ہے، ان کے پاس شاید ذرائع تھے جانے کے، غلام تو ویسے ہی پابند تھے۔ حبشہ کے انتخاب کی وجہ آپ نے بتائی کہ نجاشی کا انصاف، اور کوئی وجہ تھی؟ ایک تو نجاشی کا عدل اور مذہبی رواداری، یہ سب سے اہم تھی۔ پھر یہ کہ قریش تجارت کی وجہ سے حبشہ سے تھوڑے واقف بھی تھے، بالکل انجان علاقہ نہیں تھا۔ صحیح۔ لیکن اصل بات وہی ہے کہ ظلم کے مقابلے میں انصاف اور مذہبی آزادی کتنی اہم تھی، چاہے وہ ایک غیر مسلم حکمران کے ملک میں ہی کیوں نہ ملے۔ یہ واقعہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ سارے غیر مسلم علاقے یا حکمران ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بالکل، کچھ دشمن ہو سکتے ہیں اور کچھ پناہ اور انصاف کی جگہ بھی بن سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ابتدائی مسلمانوں نے بہت سختیاں جھیلیں ایمان کی خاطر۔ ان آزمائشوں میں گہری حکمتیں تھیں، جی، اور جب حالات نے مجبور کیا تو انہوں نے ایک ایسی جگہ پناہ لی جہاں ایک انصاف پسند غیر مسلم بادشاہ کی وجہ سے انہیں مذہبی آزادی ملی۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اس میں سبق یہی ہے کہ مشکلات میں ثابت قدم رہنا ہے، اور جب ممکن ہو تو پرامن طریقے سے ایسی جگہ تلاش کرنی ہے جہاں دین اور جان کا تحفظ ہو سکے۔ یہ ایک جائز حکمت عملی ہے۔ بالکل۔ اچھا، جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ جی ضرور۔ یہ جو واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر مسلم حکمران نجاشی کی تعریف کی، اس کی تعریف کی بنیاد کیا تھی؟ کہ وہ انصاف پسند ہے اور مذہبی آزادی دیتا ہے۔ یہ تاریخی حقیقت آج کے دور میں ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ بین المذہب تعلقات، اقلیتوں کے حقوق، اچھی حکومت، اس بارے میں غور کرنے کے لیے یہ کیا پہلو فراہم کرتی ہے؟